توہین رسالت کی مرتکب و اقرار جرم کرنے والی ملونہ انیکا عتیق کو بری کر کے انصاف کی بنیادی تقاضوں کو مجروح کیا گیا۔ آج میرا سوال ریاست پاکستان میں انصاف دینے والی ان عدالتوں سے جو انصاف کے نام پر ایک مذاق بنا بیٹھے ہیں، کیونکہ انصاف تو ملتا نہیں، پھر مجبوراً کوئی نہ کوئی ایسا اقدام ہو جاتا ہے جسے رنگ دیا جاتا ہے آسیہ ملونہ جیسی کے لیے یا وہ شیطان تاثیر کے لیے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنی انہی عدالتوں سے کہ آخر یہ مسلمان کیا کریں؟ ایسے مجرم جو تمام شواہد کے ساتھ پکڑ کر عدالتوں میں پیش کیے جاتے، مجرم وہاں پر اقرار جرم کرتا ہے اور اس کے بعد ٹرائل کے بعد فائنلی پتا چلتا ہے کہ جی انہیں باعزت بری کر دیا گیا۔ اور میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی اقدامات اب ہو رہے ہیں یہ تحریک لبیک پر اس آپریشن کے بعد ہی ہونے شروع ہو گئے، چاہے مسجدوں کو تالے لگنا ہو، چاہے قادیانیوں کو فریڈم دینے کے بات پر کچھ بھی انہیں اجازت دے دی جائے کہ وہ کچھ بھی کریں۔ جناب اس طرح نہ کریں، سدا بادشاہی رب کی ہے۔ آپ لوگ اگر قاضی ہیں تو قاضی کا کام صحیح انصاف کو فراہم کرنا ہے۔ اگر کرسی قائم رہے گی تو صدا میرے رب کی رہے گی۔ عدالت ایک دن لگنی ہے، اس دن تم سب کے منہ پہ تالے لگے ہوں گے اور سب انتظار کرنا ان مجرموں کو جو تم چھوڑتے جا رہے ہو نا۔ یاد رکھنا دین میں گناہگار کی معافی، غدار کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ گستاخ رسول کو جس طرح پروٹیکشن فراہم کر رہے ہو اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، تو یاد رکھنا قبر میں رسول اللہ نے آنا ہے، پھر اس کے بعد کوئی عذر پیش نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے پوچھنا ہے کہ تو قبر میں کہ کیا کر کر آئے ہیں یہاں پر، تو پھر کیا کہو گے کہ حضور میں تو آپ کے گستاخوں کو ریا کر آیا ہوں، میں تو عاشقان رسول پر جو گولیاں چلائی میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کر آیا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ میرے وہ مسلمان بھائی کیا کرے، وہ جو قانونی چارہ گوئی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور انہیں عدالتوں کے کٹہروں میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن رزلٹ صفر۔ آپ جانتے ہیں میں تمام پاکستانی قوم سے مخاطب ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، اگر گستاخوں کی لسٹ جاری کی جائے تو 4 لاکھ گستاخ پاکستان میں موجود ہیں۔ اگر روز ایک گستاخ کو پکڑا جائے تو سال میں 365 گستاخ پکڑے جائیں گے، تو سوچے پیچھے کتنی بڑی چین ہے، اور ان 365 میں سے سب کو بری کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا ہو، جو کہ شرعی طور پہ قانون ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قاضی نے اس کو پھانسی ہی دینی ہے، اس کی موت ہی سزا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب عدالتیں اپنا کام نہیں کرتی تو پھر عاشق رسول اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھوں میں لیا جائے؟ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، چاروں طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام سے جنگ کی جا رہی ہے۔ یہ کسی ملا سے جنگ نہیں ہے، کسی جماعت سے جنگ نہیں ہے، یہ تو ڈائریکٹ اسلام سے جنگ کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم نے جب دیکھا نا اسلام سے جو ٹکرایا، اس کا حشر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرتناک بنا دیا ہے۔ فرعون نے 400 سال خدا ہونے کا دعویٰ کیا، صرف 2 غوطوں کی مار تھا، وہ 2 غوطوں کے بعد اسے ہوش آ گیا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں خدا نہیں ہوں۔ آپ کیا سوچ رہے ہو 60-70 سال کی زندگی میں کتنے عیاشیاں کر لینی، آپ کی تو بچی بھی تھوڑی بہت ہوگی۔ مہربانی فرما کر اس قوم پر رحم کریں، یہ قوم اس عذاب میں پڑ چکی ہے کہ اب کچھ بھی نہیں بچتا ان کے پاس۔ میں تمام قوم سے کہنا چاہتا ہوں اپنی آواز کو بلند کیجئے کہ ورنہ اسے روز یہ گستاخ ریا ہوتے چلے جائیں گے۔